بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ ڈی اسماعیل عمری حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنا مقالہ بابر اور ہمایوں کے دور اس پر پیش کریں۔ وقت ہے 20 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس شیخ الجامعہ خالد مشرف عمری بن آر عبد الجلیل، اساتذہ اکرام و معلمات، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ و طالبات، آج میں آپ حضرات کے سامنے مغلیہ حکومت کا پہلا دور 1526 عیسوی تا 1540 عیسوی سے متعلق جو معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں، درج ذیل مستند مراجع و مصادر سے حاصل کیا ہے۔ ہندوستان پر مغلیہ حکومت، ہندوستان پر اسلامی حکومت، مفتی شوکت علی فہمی، وسط ایشیا کے مغل حکمران قاضی محمد اقبال چغتائی، بر صغیر کے منفرد حکمران آغا امیر حسین، ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں مولانا ابوالحسنات ندوی، تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ، عہد مغلیہ میں مسلم خواتین کے دینی و علمی کارناموں کا ایک تاریخی جائزہ، شائستہ سنبھلی ریسرچ اسکالر علی گڑھ۔ مغل کسے کہتے ہیں؟ جو مغلیہ خاندان ہے، مغل کسے کہتے ہیں؟ منگولیا میں بسنے والے منگول ہی مغل کہلائے۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جس نے نازک ترین حالات میں مبتلا ہونے کے باوجود مٹھی بھر سپاہیوں کے ذریعے اس بر صغیر میں 1526 عیسوی میں ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی جس کے فرمانرواں صدیوں تک اس ملک پر بڑی شان اور دبدبے کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر، جس کا رقبہ 32 لاکھ مربع کلومیٹر تھا، یعنی 12,35,527 مربع میل تھا۔ مغلیہ سلطنت اپنے دور کی عظیم الشان سلطنت تھی۔ بابر کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب مغلیہ سلطنت کے عظیم حکمران تھے۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ ان کا آخری حکمراں بہادر شاہ ظفر تھا۔ ستمبر 1857 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہوئی۔ مرزا بابر کی پیدائش 14 فروری 1483 عیسوی میں وسط ایشیا کے شہر اندجان ترکستان میں ہوئی، جو فرغانہ کا پائے تخت تھا۔ ظہیر الدین بابر کا باپ عمر شیخ مرزا امیر تیمور کا پوتا تھا۔ امیر تیمور کے مرنے کے بعد عمر شیخ مرزا کو وراثت میں ترکستان کا مشرقی حصہ فرغانہ کی چھوٹی سی حکومت مل سکی، جس میں تاشقند، شازفیہ، بیرون، اقصی، کاشان اور چند دوسرے چھوٹے علاقے شامل تھے۔ اس کی والدہ ختلق نگار خانم مغلستان کے خاندان خاقان یونس خان کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے بابر وسط ایشیا کے دو مشہور فاتحین امیر تیمور اور چنگیز خان کا جانشین اور وارث تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا۔ بابر 12 برس کا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ اس طرح وہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرا، نہ اس کے پاس کھانے کو تھا، نہ بدن پر کپڑا اور نہ پاؤں میں جوتی۔ اس لیے وہ پہاڑوں اور پتھروں پر بلا تکلف سینکڑوں میل برہنہ پا سفر کر لیتا تھا۔ کبھی کبھی بابر اپنی بے بسی پر بے اختیار رو پڑتا تھا۔ اس کے بعد ہمدردوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ترکستان کو خیرباد کہہ کر افغانستان میں قسمت افزائی کرے۔ چنانچہ بابر نے محض اپنی ہمت اور شجاعت کے بل پر بالآخر 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت
ظہیر الدین بابر کی دیرینہ تمنا تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح برصغیر ہندوستان کا بادشاہ بن جائے، لیکن نہ تو اس کی مالی حالت ایسی تھی کہ وہ اتنے بڑے ملک پر حملہ کر سکتا، نہ اس کی فوجی طاقت قابل اطمینان تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ہندوستان میں فاتحانہ داخلے سے قبل بار بار ہندوستان آتا رہا تھا اور یہاں آنے کے بعد برابر زمین ہموار کرتا رہا تھا تاکہ موقع ملتے ہی ہندوستان پر یورش کر دے۔ بابر کی خوش نصیبی تھی کہ اسے زیادہ مدت نہیں انتظار کرنا پڑا، کیونکہ امرائے سلطنت پر سلطان ابراہیم لودھی کے مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ دولت خان لودھی نے پنجاب میں بغاوت برپا کر دی اور اپنے بیٹے دلاور خان کو کابل بھیجنے کے بعد ظہیر الدین بابر سے التجا کی کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر کے ہندوستانی باشندوں کو ابراہیم لودھی کے ظلم سے نجات دلائے۔ بعض مورخوں کا بیان ہے کہ حاکم پنجاب دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی کے چچا زاد بھائی علاؤ الدین کے علاوہ چتور کے راجا رانا سانگا نے بھی بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی اور بابر کو یقین دلایا تھا کہ اگر بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ فوج اور روپے سے اس حملے میں بابر کی زیادہ سے زیادہ امداد کرے گا۔ رانا سانگا نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ ہندوستان کا ہر راجپوت بچہ اس معرکے میں بابر کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ ظہیر الدین بابر کا ہندوستان میں فاتحانہ داخلہ۔ بابر اس سنہری موقع کو کب ہاتھ سے کھونے والا تھا، چنانچہ اس نے کسی انتظار کے بغیر ایک مختصر سی فوج سے 1526 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ پشاور اور پنجاب پر قبضہ جمانے کے بعد جب دہلی کی جانب بڑھا تو پانی پت کی تاریخی میدان میں اسے سلطان ابراہیم لودھی کے عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ابراہیم لودھی کا لشکر اگرچہ بابر کی فوج سے 10 گنا تھا، لیکن وہ بابر کے بہادر سپاہیوں کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکا۔ ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ چنانچہ لودھیوں کی اس شکست کے بعد ہندوستان سے لودھی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ بابر نے پانی پت میں فتح حاصل کرنے کے بعد دہلی کو زیر کیا، اس کے بعد آگرہ پر قبضہ جمایا اور اس کو اپنا پائے تخت بنا کر پھر اپنی حکومت کی بنیاد ہندوستان میں مضبوط کرنے کے لیے اس نے اور اس کے بیٹے ہمایوں نے جدید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ بہت کم مدت میں اس نے قلعے سنبھل، قنوج، دھولپور، جلمیر، جونپور، کالپی، بیانہ، قلعے گوالیار فتح کر لیا۔ رانا سانگا ہندوستان کے ہندو راجاؤں میں سب سے بڑا راجا تھا۔ ہندو مسلم راجاؤں اور دوسروں کے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر عظیم لے کر بابر سے جنگ کرنے اور ہندوستان کو مغلوں کی حکومت سے بچانے کے لیے آگرہ روانہ ہوا۔ ترک بادانوشی رانا سانگا سے جنگ کے موقع پر بابر نے ایک ولولہ انگیز تقریر سے فوج کا جذبہ اسلامی جگایا۔ اس نے کہا، دنیا اسلام کے تمام حکمران کہیں گے کہ ایک بادشاہ نے اپنی جان کے خوف سے سلطنت کو چھوڑ دیا، شہادت، مردانگی اور بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا عہد کیا تو سب اہل محفل نے بھی حلف اٹھایا کہ کبھی بھی میدان جنگ سے منہ نہ موڑیں گے۔ چنانچہ وہ خود ہمیشہ کی طرح شیر بن کر لڑا اور راجپوتوں پر فتح حاصل کی۔ بابر نے کہ جسے شراب کے بغیر ایک لمحہ بھی گراں گزرتا تھا، حالات کے اقتضاء کو سمجھتے ہوئے شراب نوشی اور دیگر مکروہات یہاں تک کہ داڑھی کترانے سے بھی توبہ کر لی۔ حالانکہ بابر نے اپنا یہ شعر شراب کے حوض پر کندہ کروایا تھا، نو روز و نو بہار و میں دل بری خوش است، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ رانا سانگا کو بابر نے شکست دی، میوات اور چندیری کو فتح کیا، بہار اور بنگال میں فتوحات حاصل کی۔ ابھی وہ مغلیہ حکومت کو پوری طرح مستحکم بھی نہ کر سکا تھا کہ 1530 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بابر نے ہندوستان میں کل 5 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں وہ اپنے جانشینوں کے لیے ایک بہت بڑی سلطنت چھوڑ گیا۔ بابر نے 48 سال عمر پائی اور 36 سال حکمرانی کی۔ بابر کو آگرہ میں دفن کیا گیا، پھر اس کی خواہش کے مطابق باغ بابر کابل میں دفن کیا گیا۔ یہ پہاڑی کے پہلو میں ہے جس کے نیچے مرغزار اور چشمہ تھا۔ بابر پر الزامات۔ بابر کی ذاتی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جس کی وجہ سے لوگ بابر کی شخصیت پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ اس زمانے اور حالات کے لحاظ سے الزام کے دائرے میں نہیں آتے، کیونکہ ایسے واقعات راجہ مہاراجاؤں کی زندگی میں عام طور پر پائے جاتے تھے۔ بابر پر اس ملک کے متعصب ہندوؤں نے مندروں کو منہدم کرنے، ہندوؤں کو قتل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے جواب میں آپ کے سامنے سید سلیمان ندوی کی کتاب ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں کے ایک اقتباس پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہندوستان کے متعصب مورخین
مسلمان حکمرانوں پر ہندو کشی اور مقامی باشندوں کو بالجبر مسلمان بنانے، مندروں کو منہدم کرنے کا الزام لگاتے تھے۔ انگریز مورخین نے اپنے مقاصد کے پیش نظر اس مفروضے کو مزید ہوا دی اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایک عام فضا قائم کر دی۔ اس سے ہمارے متعصب مورخین کو مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کرنے اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں منافرت پھیلانے کے مواقع ہاتھ آئے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان ہندوستان اور اس کے عام باشندوں کو ہوا، فائدہ مجموعی طور پر انگریزوں کا ہوا۔ آج ہمارے کشادہ ذہن اور منصف مزاج ہندو مورخین بھی اس الزام کو غلط اور بے بنیاد مانتے ہیں۔ دراصل مسلمانوں کے خلاف ہندو کشی اور ہندو دشمنی کا الزام اتنا ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے، بعیدت حقیقت ہے، جتنا یہ کہنا کہ سورج ظلمت پھیلانے والا، کرۂ ارض کو تاریکی میں ڈبونے والا ستارہ ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے جتنی فراخ دلی، رواداری، بے تعصبی، کشادہ ذہنی کا ثبوت پیش کیا، اس کی نظیر ہندوستان کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت بابری مسجد کا حالیہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ میں یہ صاف طور پر واضح کیا گیا کہ مسجد مندر منہدم کر کے نہیں بنائی گئی تھی، اور یہ فیصلہ ملک کی عدالتوں میں تقریباً 135 سال تک چلا، مگر الزام لگانے والوں نے کوئی ایسا ثبوت اور دستاویز پیش نہیں کیا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مسجد مندر گرا کر بنائی گئی تھی۔ بابر کی زندگی کے کچھ واقعات جو اس کی رواداری، ہمدردی اور انصاف پسندی کی دلیل ہیں۔ پہلا واقعہ، پانی پت کی لڑائی کے بعد جو خزانہ ہاتھ آیا، امیروں اور امیرزادوں اور لشکریوں کو بلکہ طالب علموں اور سوداگروں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے علاوہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو جو سمرقند خراسان میں رہتے تھے اور فقراء و حاجت مندوں کے لیے بھیج دیا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینے کو بھی نہیں بھولا۔ مختصر ہے کہ پرانے بادشاہوں کی برسوں کی جمع شدہ دولت اس فقیر منوش بادشاہ نے ایک ہی محفل میں لٹا دی اور اپنی بے نیازی کا سکہ دلوں پر بٹھایا۔ دوسرا واقعہ، جود و سخا اور انسانی ہمدردی بابر کی طبیعت کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اس کے ملازموں نے کئی بار اس کے ساتھ بددیانتی اور بے وفائی سے کام لیا، یہاں تک کہ اس کی جان لینے تک سے دریغ نہ کیا، لیکن اس انسان دوست حکمران نے ان پر غلبہ حاصل کرنے کے باوجود بھی ان سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا، بلکہ اس کے برعکس انعام و اعزاز سے سرفراز کیا۔ تیسرا واقعہ، بابر کی منصف مزاجی بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس کے انصاف کا یہ حال تھا کہ ایک بار شہر اندجان میں ملک خطا کا ایک قافلہ آیا، اس قافلے پر بجلی گری اور سوائے 2 افراد کے تمام اہل قافلہ لقمہ اجل ہو گئے۔ اس وقت مال و اسباب کا کوئی وارث نہ تھا۔ بابر نے تمام سامان اپنے پاس بڑی احتیاط سے رکھا۔ کامل 2 سال کے بعد ان کے وارث آئے تو بابر نے تمام سامان ان کے حوالے کر دیا۔ چوتھا واقعہ، 1519 عیسوی میں بابر نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے پہلی کامیابی باجوڑ کی فتح سے حاصل ہوئی، پھر وہ دریائے جہلم کے کنارے آباد شہر بھیرا میں پہنچا اور وہاں ایک ہندو کو حاکم بنایا، رواداری میں ہندو، وہ ایک ہندو کو حاکم بنایا اور آگے سفر کی تیاری کے لیے چلا۔ پانچواں واقعہ، تمام شمالی ہندوستان پر بابر کا قبضہ ہو گیا، ملک کو کئی جاگیری حصوں میں بانٹ دیا، ان کو اپنے افسروں کی تحویل میں دے کر سول اختیارات بھی دے دیے، پرانے مالکان اراضی کو نہیں چھوا، وہ اپنی زمینات پر بدستور قابض رہے۔ چھٹا واقعہ، جب بابر نے قندھار فتح کیا تو اسے بے شمار دولت حاصل ہوئی جس کو اس نے اپنی فوج میں تقسیم کر دیا۔ ساتواں واقعہ، بابر نے ہندوؤں سے رشتہ داریاں قائم کی، اپنے بیٹے ہمایوں اور کامران کی شادیاں مدینی دادا کی بیٹیوں سے کی، رانا سانگا کے لڑکے کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ آٹھواں واقعہ، ظہیر الدین بابر نے اپنی کتاب تز کے بابری میں ہمدردی اور دواداری کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ فوج بھیرا سے گزر رہی تھی تو سپاہیوں نے بھیرا والوں کو ستایا، فوراً ان سپاہیوں کو گرفتار کر کے باز کو سزائے موت کا حکم دیا اور باز کی ناکیں کٹوا کر تشہیر کرائی۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب بابر نے بھیرا کا علاقہ فتح کیا تو اس کو لڑکا پیدا ہوا، تو اس کی نسبت سے ہند کے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کا نام ہندال رکھا۔ بابر اس ملک سے جو محبت ہے، ہند ہے، ہندال اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ رفاعی کام اور کارنامے، بابر نے افغانوں اور راجپوتوں کو اعلیٰ عہدے دیے، راستوں کو محفوظ بنایا اور ڈاک کی چوکیاں ہر 15 میل پر قائم کی، مقامی افسروں کو بہت اختیارات دیے تاکہ موقع پر رعایا کی تکلیفات دور کر سکیں، اور اپنا بہت سارا وقت تعمیراتی سرگرمیوں کی نگرانی میں صرف کیا۔ اس نے محلات، حمام اور عمارتیں تعمیر کروائیں، نہروں کے ذریعے پانی مہیا کر کے زراعت کو ترقی دی اور تفریحی باغات لگوائے۔ زمین کی پیمائش کی وہ تناب یعنی رسی جس سے بادشاہ کے سفر اور شکار میں اس کے پیچھے پیچھے چل کر زمین کو ناپا جاتا ہے، بابر کی ایک عظیم الشان یادگار ہے۔ اس نے 100 تنابوں کو
ملا کر ایک تناب بنائی تھی، ہر تناب 40 گز کی ہوتی تھی اور ہر گز 9 مٹھی کا ہوتا تھا۔ بابر کے عہد حکومت سے قبل ہندوستان میں سکندری گز مروج تھا، لیکن بابر نے اسے مسترد قرار دے کر بابری گز کو متعارف کروایا، پھر سارے ملک میں اس کو رواج ہو گیا۔ بابر کے اوصاف: بابر میں فرقہ پرستی، مذہبی تعصب اور جنون نام کو نہیں تھا۔ وہ فن کا دلدادہ اور ادب کا سرپرست اور خود ترکی زبان کا شاعر تھا۔ اسے پھولوں اور باغات سے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے اپنی سوانح حیات ترکی زبان میں تز کے بابری کے نام سے لکھی۔ اس کی تحریری سچائی کو دنیا نے بہت پسندیدگی سے دیکھا۔ مغربی مورخین نے اسے شعر کا خطاب دیا۔ بابر کی وصیت: ہمایوں کے نام۔ فرزند من، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا، اس لیے مندرجہ ذیل باتوں کا بطور خاص خیال رکھنا۔ نمبر 1، مذہبی تعصبات کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دینا۔ رعایا کے مذہبی جذبات اور رسومات کا خیال رکھتے ہوئے سب لوگوں کے ساتھ یکساں انصاف کرنا۔ نمبر 2، گاؤ کشی سے بالکل پرہیز کرنا تاکہ رعایا کے دلوں میں تمہارے لیے جگہ بنے اور اس طرح احسان مند ہو۔ نمبر 3، کسی قوم کی عبادت گاہ مسمار نہیں کرنا چاہیے تاکہ تمام مذاہب کے تعلقات دوستانہ رہیں۔ نمبر 4، اسلام کی اشاعت ظلم ستم کی تلوار کے مقابل لطف و احسان سے بہتر ہو سکے گی۔ نمبر 5، شیعہ سنی اختلافات کو نظر انداز کرتے رہنا کیونکہ اس سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 6، اپنی رعیت کی مختلف خصوصیات کو سال کے مختلف موسم سمجھنا تاکہ حکومت بیماری اور ذوف سے محفوظ رہے۔ مغلیہ سلطنت کا دوسرا حکمران نصیر الدین ہمایوں، جو 17 مارچ 1508 عیسوی میں کابل میں پیدا ہوا، بابر کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا۔ تخت نشینی کے وقت ہمایوں کی عمر 24 برس کی تھی اور اس کی تخت نشینی کی رسم 29 جنوری 1530 عیسوی کو آگرہ میں عمل میں آئی۔ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بھائیوں مرزا کامران، مرزا ہندال، مرزا عسکری کو اپنی حکومت کے اکثر حصے اور علاقے دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں ایک محدود اور چھوٹے علاقے کا بادشاہ بن کر رہ گیا۔ ہمایوں نے اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے جدید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، چنانچہ اس نے کالنجر، چنار گڑھ، گجرات، احمد آباد، برہان پور اور مالوا فتح کر لیا۔ لیکن ہمایوں کی طاقت کیونکہ کمزور ہو چکی تھی، اس لیے جا بجا بغاوتوں کی وجہ سے اکثر علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے۔ 1538 عیسوی میں بنگال پر حملہ کر کے شیر شاہ کے قبضے سے نکال لیا۔ اس مدت میں آگرہ میں ہمایوں کے بھائیوں نے سازش کر کے مرزا ہندال کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہمایوں اور شیر شاہ کے لشکر میں 1540 عیسوی میں چوسا کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ہمایوں جنگ سے بھاگ کر آگرہ آیا، پھر دہلی گیا، پھر سرہند پہنچا، لاہور گیا، لیکن شیر شاہ کے تعاقب اور بھائیوں کی غداری و بے ایمانی کی وجہ سے لاہور سے سندھ گیا۔ آخر پریشان اور مجبور ہونے کے بعد 1543 عیسوی میں وہ ایران چلا گیا۔ ہمایوں کل 10 سال ہندوستان میں حکومت کر سکا۔ ہمایوں کے اوصاف اور اس کی زندگی میں ہمدردی، رواداری اور کارنامے۔ نصیر الدین ہمایوں اعلیٰ طبیعت اور عمدہ اخلاق کا فرما روا تھا۔ اسے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے علاوہ علم ریاضی اور نجوم سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ ان علوم میں اچھی خاصی دستگاہ رکھتا تھا۔ اس نے عناصر اور آسمانوں کی مختلف صورتیں اور پردوں کے کئی سات کرۂ ارض کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کے ہر حصے کو اس نے مناسب اور موزوں رنگوں سے رنگا تھا، اور ہر آسمان کے ستاروں کو ان کی جگہ پر نصب کر دیا تھا۔ اسی طرح اس نے پورے ہفتے کے لیے 7 محفلیں ترتیب دی تھیں۔ پہلی محفل میں جو چاند سے منسوب ہے، قاصدوں، مسافروں، پیغمبروں کا مجمع رہتا تھا۔ دوسری محفل اتارد سے منسوب تھی، اس میں مصنفین، انشاء پرداز، اہل علم جمع رہتے تھے۔ اسی طرح 7 رنگوں میں سے کسی ایک رنگ سے ہر محفل کو زینت بخشی جاتی تھی، اور ہر محفل میں حاضرین اسی محفل کے رنگ کے مطابق کپڑے پہن کر شریک محفل ہوتے تھے۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ ہر روز ایک محفل میں شرکت کرتا اور حاضرین سے گفتگو کر کے ان کی ہمت افزائی کرتا۔ ہمدردی سے متعلق ایک واقعہ: محمد زمان مرزا نے چغتائی امراء سے مل کر ہمایوں کو تخت سے اتار کر خود بادشاہت کرنے کی سازش کی۔ ہمایوں نے اس مرتبہ محمد زمان کی غداری کو معاف کر دیا اور اس سے قرآن شریف کا حلف لے کر آئندہ اس قسم کی غداری نہ کرنے کا وعدہ لے کر اسے چھوڑ دیا۔ محمد زمان کی فتنہ پرداز طبیعت نے اصلاح کو پسند نہ کیا اور تخریبی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ہمایوں نے اس مرتبہ قید کا حکم دے دیا۔ ہمایوں کے دور میں ہمدردی اور حسن سلوک سے متعلق ایک اور واقعہ: دہلی میں عارضی حکومت
حکومت قائم کر کے بابر آگرہ پہنچ گیا، جہاں ہمایوں نے اسے مشہور ہیرا کوہ نور پیش کیا۔ گوالیئر کے راجہ نے یہ ہیرا ہمایوں کو فتح کے بعد شائستہ اور باعزت سلوک کے بدلے میں پیش کیا تھا۔ نظام سکہ، جس نے کہ ہمایوں کی جان بچائی تھی اور بادشاہ نے اس سے 1 دن کی بادشاہت عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا، بادشاہ نے وعدے کے مطابق 1 دن کے لیے اسے آگرہ کے تخت پر بٹھا دیا، اس کو حکمرانی کے پورے اختیارات دے دیے۔ نظام سکہ نے فرمان جاری کیے، اپنی برادری کے آدمیوں کو انعام و اکرام دیے، مشقیں کتروا کر چمڑے کا سکہ چلایا، اس سکے پر اپنا اور اپنی سلطنت کا نام نقش کرایا۔ امرائے سلطنت اور مرزا کامران نے ہمایوں کے اس رویے کو ناپسند کیا۔ ہمایوں علوم کا عاشق تھا، علم حیات اور جغرافیہ سے اس کو خاص مناسبت تھی۔ اس نے طبائع عناصر پر ایک رسالہ لکھا تھا اور اس نے ایک خاص قسم کا استرلاب ایجاد کیا تھا جو استرلاب ہمایوں کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک آلہ جس سے ستاروں کی بلندی، مقام اور رفتار دریافت کرتے تھے۔ ہمایوں نے دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کے ایک مدرس شیخ حسین تھے۔ لوگوں کو یہ عام طور پر معلوم نہیں کہ ہمایوں کے مقبرے کے اوپر جو چھت تھی وہ دراصل ایک مدرسہ تھا جس میں بڑے بڑے اساتذہ وقت تعلیم دیتے تھے، اور مقبرے کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے کمرے طلباء کی اقامت کے لیے بنے ہوئے تھے۔ مغلیہ دور کے حکمرانوں نے اس ملک کی تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون کے مختلف میدانوں میں جو لازوال نقوش مرتب کیے، اس میں مسلم خواتین کی حصہ داری بڑی نمایاں ہے۔ مغل بیگمات اور شہزادیوں نے اعلیٰ تعلیم و تربیت سے مسلح ہو کر انتظام حکومت، تدبیر مملکت اور سیاسی و جنگی خدمات کے میدانوں میں بے بہا خدمات انجام دیں۔ تاریخ کی یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ شاہی محلات کی کنیزیں بھی علوم و فنون، ادب و شاعری کے میدان میں نمایاں طور پر حصہ لیتی نظر آتی ہیں۔ گلبدن بیگم بنت ظہیر الدین بابر نے فارسی زبان میں ہمایوں نامہ تصنیف کیا جس میں بابر اور ہمایوں کا ذکر ہے۔ آخر میں اس سیمینار کے محرکین، منتظمین اور ذمہ داران جامعہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔